خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے۔ اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کریں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں، پس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹ کے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیریں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے بس، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو فہم کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے، اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں۔ جو افترا پردازیاں یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں، اسی نے انہیں ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر ان کی کیا گت بنے گی جب ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا، تمام عالم کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور تو ہی بے جان انڈے نطفے وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفے وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں، مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہو تو خیر، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانے دراز حائل ہو جاتا، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان بھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہان سے برگزیدہ کیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی حنا نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نذر قبول فرمانا، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بیٹی جن چکی تو حیرت سے کہنے لگی اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، اور لڑکا لڑکی کے ایسا گیا گزرا نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو وہ جنی تھی خدا اس کی شان و مرتبہ سے خوب واقف تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی نذر مریم کو خوشی سے قبول فرما لیا، اور اس کی نشو نما اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے، تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ خدا کے یہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا، اور نیکوکار نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کی پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا بڑھاپا پہنچا اور اس پر میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اس کے شکریے میں اپنے پروردگار کو اکثر یاد کرو، اور رات کو اور صبح تڑکے ہماری تسبیح کیا کرو، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک صاف رکھا، اور ساری دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، تو اے مریم اس کے شکریے میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو ان سرپرستان مریم کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں بطور قرعہ کے ڈال رہے تھے، دیکھیں کون مریم کا کفیل بنتا ہے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا و آخرت دونوں میں باعزت آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم تعجب سے کہنے لگی پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد ہوا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اے مریم، خدا اس کو تمام کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا، اور وہ ان سے یوں کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے
میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حکم خدا سے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، پس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اس کی عبادت کرو، کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر پر اڑے رہنا دیکھا تو آخرکار کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم خدا کے طرفدار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے۔ اور عیسیٰ سے کہا، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی اختیار کی، پس تو ہمیں اپنے رسول کے گواہوں کے دفتر میں لکھ لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی، اور خدا نے اس کے دفعیے کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔